وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں۔ جو توہین ہوتی ہے نا، بے ادبی، یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی، اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکائے گی تو ہوٹل سے کھا لوں گا، اور تو کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر، میرے باپ کا احترام کر۔ یعنی بے ادبی بے سکونی پیدا، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی، اور ادب کیا کرتا ہے؟ اماں بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ بیٹی نے نا، بیٹی بیاہ دی تھی، اس نے کوئی 20-25 ہزار روپیہ مانگ لیا تھا۔ اماں کو اب سمجھ تھی کہ بیٹا میرا کمزور ہے، کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچے ہیں، تو اماں چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا، پر وہ کیسے کہے بیٹے کو، مالدار بندہ تو ہے نہیں۔ سوچتی رہی، کوشش کرتی رہی، بیٹا رات کو گھر آیا تو اماں بڑی ترتیب سے، مرتب کر کے، سوچ سمجھ کے، جھجک کے، ناپ تول کے جملے بولنے لگی۔ اس نے کہا بیٹا دل تو میرا نہیں کرتا، تیری آمدن سے، تیرے اخراجات سے، تیری مشقت سے میں بڑی اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا۔ اماں نے بات کی، بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا، اس نے جا کے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس نے کہا ماں میری بات سن، مجھے نہ ڈر ڈر کے نہ کہا کر، مجھے حکم کیا کر۔ اور اماں یہ تو 20-25 ہزار کی بات ہے، جان مال حاضر ہے تیرے لیے۔ آپ یقین کر لیں کہ اماں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دی۔ یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، رات کو 2-3 نمبر ہی ٹانک دیں، ابا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، نمبر ٹانکنے کے لیے ابا جی لے آؤ تھوڑا دبا دیں، تو ابا کہتا پتر میں کدوں حلوا رہا سا، تو تے تھکے آیا ہے، یا میرا پتر سو جا جا کے۔ وہ با آپ نے 2 جملے کہے، لیکن سویرے نا آپ کا ابا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگا، میں نے کوٹ کے سوندا ہے۔ اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا بھی ادب کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے PhD کر لی، آپ شیخ الفقہ ہو گئے، تو جس استاد سے آپ نے پرائمری میں پڑھا تھا، بے شک اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا، تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے، پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا۔ عزت کرنا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، عزت کریں، وقار پیدا کریں۔ ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پرموٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں، لیکن آپ نے تو بازار گرم کر دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں، پولیس والے اچھے ہوتے ہیں، پٹواری اچھے ہوتے ہیں، سیاستدان اچھے ہوتے ہیں، چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا، مولوی ٹھیک ہوتے ہیں، پوچھ لیں آپ پیران عظام کے بارے میں۔ ہم نے گھٹن پیدا کی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے، کیوں؟ طبیعت نہیں پیار کرنے کی، طبیعت نہیں درگزر کرنے کی، عزت دینے کا مزاج نہیں، توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ سارے برے ہیں، جنگل کا قانون ہے، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا۔ اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پرموٹ ہوئی ہے۔ آج جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا، وہ گپ شپ نہیں، وہ اصل میں چگلیوں کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں 4-5 لوگ اور کہیں کہ آج 2-4 گپ شپ کرنی ہے، تو گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ سیاستدان برے ہو گئے، تاجر برے ہو گئے، فلانا، تو بے ادبی پرموٹ ہوئی۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی ادب والا ہے، وہ سارا دین ہی ادب والا۔ اور ادب کو آپ کی عبادت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی تسبیح کا،
آپ کی تلاوت کا، آپ کے صدقے کا، آپ کی خیرات کا ادب محافظ ہے، ادب حفاظت کرتا ہے. بولے نہیں جی بڑی مہربانی، بولے نہیں. بے ادبی ضائع کر دیتی ہے اعمال کو. اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نا کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بے ادبی بھی نہ ہو. یعنی ارادہ تن تو کرنا بہت بڑا جرم ہے نا، غیر ارادی بھی بے ادبی حکم دیا گیا ہمیں. میں قرآن و سنت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو آدمی تھوڑا اونچا سنتا ہے وہ مزاجن اونچا بولتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ خود نہیں اسے سن رہا تو سمجھتا ہے شاید دوسرے بھی اونچا ہی سنتے ہوں گے. تو یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور کوئی سوال کرتے تو تھوڑا اونچا بولتے. آپ میری بات کو سمجھیں، آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے لیکن اس کی ذرا گہرائی میں، یعنی کچھ بھی نہیں وہ کرتے، وہ ادب سے بیٹھے، انہوں نے کوئی غلط جملہ نہیں استعمال کیا. پھر غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک ہمارے ہاں تو لوگ بڑے بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں نا، اور تیزی میں بولتے ہیں تو اللہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. کوئی سخت جملہ نہیں، کوئی بے ادبی والی بات نہیں، کوئی توہین آمیز رویہ نہیں، کوئی بات کرتے ہوئے چہرے کے اوپر کسی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ سختی نہیں، ترشروئی نہیں. صرف کیا ہے کہ بولتے ہیں تو تھوڑا اونچا بولتے ہیں.